اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ اور طلباء اور جملہ مستمعین، آخذین اور مستفیدین، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج رات اللہ جل مجدہ کی توفیق سے حیدرآباد دکن کی ہماری آخری نشست ہے اس قیام کی اور درس اصول حدیث کی. اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی جن موضوعات کو لیں گے ان میں سب سے پہلے ہوگا وہی موضوع جس پہ کل ختم کی تھی بات، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جمیع احادیث صحیحہ کا عدم استیعاب، یعنی بخاری اور مسلم کا تمام احادیث صحیحہ کو اپنی صحیحین میں جمع نہ کرنا، بلکہ ان میں سے کچھ لینا اور زیادہ احادیث صحیحہ طوالت کے خوف سے چھوڑ دینا. کل میں نے یہ پورا تصور بیان کر دیا تھا اصول حدیث کی بحث میں. آج اس پر ائمہ اور محدثین اور علماء اصول ان کی تصریحات لائیں گے، اور اس کے بعد میں اگر وقت نے اجازت دی تو اس کے ساتھ جو صحاح ستہ کی بقیہ کتب ہیں، سنن اربع، ان کے ہاں احادیث کی تخریج کے اصول کیا ہیں، اسی ضمن میں احادیث صحیحہ بخاری اور مسلم سے خارج باقی کتب میں بھی ہیں. اگر وقت نے اجازت دی تو کچھ اس کا بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث ضعیف کے موضوع پر آئیں گے. حدیث ضعیف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور پھر اسی طرح بشرط وقت، وسعت وقت، روایت الحدیث بالمعنی. آج میری کوشش ہے کہ 4 موضوعات فن حدیث کے اور اصول حدیث کے ذیل میں بیان ہو جائیں. آج میں زیادہ تشریحات اور توضیحات میں نہیں جاؤں گا، چونکہ میں شر و بس کے ساتھ اساس کل رکھ دی ہے. میں نے بنیادی تصورات آپ سمجھ گئے ہیں. آج ہم اکتفا کریں گے زیادہ تر دلائل پر، تصریحات پر، عبارات پر، تاکہ آپ کو ائمہ اصول اور ائمہ جرح و تعدیل اور ائمہ حدیث اور جو کبار نقاد اور متمکنین اور معتمد اور معتبر اکابر ہیں اس علم اور اس باب میں، ان کی زیادہ سے زیادہ تصریحات، تائیدات اور استشہادات آ جائیں.
اصول حدیث کی کچھ کتابوں کے متون متن وہ ریلیونٹ حصے جو ہمارے آج کے موضوعات کے ساتھ متعلق ہیں وہ پیش کروں گا آپ کے پاس. جو علماء کرام ہیں اور جو طلباء علم حدیث ہیں ان کے پاس نوٹ بکس ہوں گی, آپ لیتے چلے جائیے. اور جو نوٹ نہ لے سکیں وہ پھر یہ کیسٹس آپ کے پاس رہ جائیں گی, ان کو بار بار سما کر کے پھر آپ اپنا مواد تیار کر لیں. سب سے پہلے میں المنتخب فی علوم الحدیث اس کی عبارت, نہایت مختصر عبارت, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جمیع احادیث صحیحہ کا عدم استیعاب, جس کا معنی میں بیان کر چکا ہوں. یہ تصور کہ یہ کہنا غلط ہے اور حدیث کے علم اور حدیث کے اصول اور قواعد کے خلاف ہے کہ جتنی احادیث صحیحہ تھیں یا ہیں وہ سب بخاری اور مسلم میں آ گئی ہیں, یا صرف صحیح بخاری میں آ گئی ہیں اور اس سے باہر کوئی حدیث صحیح نہیں, یا بخاری مسلم دونوں کتب میں آ گئی ہیں اور ان دو سے باہر کوئی حدیث صحیح نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ خیال کرنا علم حدیث سے سراسر یا جہالت ہے یا اس علم کے باب میں خیانت ہے. اس کو فنی طریق سے اصطلاح میں کہتے ہیں عدم استیعاب, یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی دو کتابوں میں صحیحین میں تمام احادیث صحیحہ کا احاطہ نہیں کیا, ان سب کو جمع نہیں کیا, بلکہ ضرورت کے مطابق جتنی احادیث انہیں درکار تھی کل احادیث صحیحہ کے ذخیرہ میں سے اتنی لے لی الجامع الصحیح للبخاری اور الجامع الصحیح لمسلم میں, اور بقایا احادیث طبالت کے خوف سے ترک کر دی جو امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک قطعی طور پر صحیح تھیں, اور وہ دیگر ائمہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان کو لیا. اس پر تو پہلی تصریح میں متن سے لے رہا ہوں, المنتخب فی علوم الحدیث, امام علاء الدین علی بن عثمان الماردینی, جن کو معروف طریق سے امام ابن الترکمانی کہتے ہیں. امام ابن الترکمانی. اب یہ امام ابن الترکمانی کی کتاب سے انہوں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے صفحہ 46 پر, المنتخب فی علوم الحدیث, صفحہ 46 پر, اور نسخہ میرے پاس دار البشائر الاسلامیہ کا ہے. اس کے صفحہ 46 پر لکھتے ہیں, اور یہ جو عبارت انہوں نے لکھی ہے اصول حدیث کی ہر کتاب میں یہی عبارت ہے. ایک پختہ بات ذہن نشین کریں, ہر امام میں اصول حدیث نے اس مسئلے کو اسی عبارت سے ہی بیان کیا, اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا, کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تمام صحیح احادیث کو اپنی دونوں کتابوں میں ان کا احاطہ نہیں کیا, دونوں کتابوں میں کل صحیح احادیث کو جمع نہیں کیا. یہ عنوان قائم کر. اب اس پر امام بخاری کی اپنا قول سنیے جو امام ابن ترکمانی نے بیان کیا, اور اس کے اوپر میں بہت سے آگے دلائل دوں گا, حوالہ جات دوں گا اسی نقطے پر. قال البخاری, امام بخاری نے فرمایا, اور یہ قول ذہن میں رکھ لیں, امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ پر اور صحیح بخاری پر, اس کے احوال پر لکھی گئی ائمہ اور محدثین کی ہر کتاب میں یہ قول درج ہے.
مطلب یہ ایسا قول نہیں کہ کوئی اس کا انکار کر سکے. ہاں ایک شخص انکار کر سکتا ہے کہ جس نے کتابوں کو نہیں پڑھنا اور خالی ضد کرنی ہے تعصب کی بنا پر، اور جس نے کتابوں کو نہ پڑھا نہ پڑھنا ہے وہ چاہے تو خدا کا انکار کر دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، اور نابینے لوگ ہیں وہ بھلے سفید دن چڑھا ہوا ہو تو اپنی نابینا پن کی وجہ سے وہ دن کا انکار کرتے ہیں. تو انکار کرنے میں کسی کے پیسے تو نہیں لگتے، نہ کسی کا کوئی حرج ہوتا ہے. جو انکار کرنے پہ آئے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے 14ویں کے رات کے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی انکار کر گئے. وہ آپ کے دست مبارک میں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر بھی انکار کر گئے. درختوں کو اپنی جڑوں سمیت زمین کو چیرتے ہوئے آنا اور آپ کے قدموں میں گر کے سلام عرض کرنا دیکھ کر بھی انکار کر گئے. تو انکار کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی مول نہیں لگتا، جو چاہے انکار کر دے. مگر یہ جو بات یاد رکھ لیں، جس شخص کو علم الحدیث اور اصول حدیث کی تھوڑی سی بھی خبر ہے اور جو کتب اصول حدیث کی پڑھنے والا ہے، بس وہ اس امر کا انکار نہیں کر سکتا. یہ قول امام بخاری کا اتنا متفق علیہ اور معروف قول ہے. وہ کیا؟ امام بخاری فرماتے ہیں احفظ 100,000 حدیث صحیح، کہ میں نے 1,00,000 صحیح احادیث کو زبانی یاد کیا. 1,00,000 بولیے. اب امام بخاری خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ احفظ 100,000 حدیث صحیح، میں فقط 1,00,000 تو ایسی احادیث کو میں نے یاد کیا ہے، میں نے ان کو حفظ کیا ہے جو احادیث صحیحہ ہے. خود فرما رہے ہیں. اور دیگر پھر دوسرے مقام پر آگے حوالہ آئے گا، مگر میں قول پورا بیان کر دوں. اور دیگر 2,00,000 ایسی احادیث یاد کی ہیں جو میرے پیمانے کے مطابق مرتبہ صحیح پر نہیں ہے. اب وہ عین ممکن ہے وہ حدیث حسن کے درجے بھی ہوں، حدیث حسن کے درجے پر ہوں، اور ان میں احادیث ضعاف بھی ہو سکتی. مگر ان 3,00,000 احادیث کو جن کو یاد کیا اور جن احادیث کو حاصل کیا وہ 16,50,000 ہیں. اس کا ذکر آگے آئے. جن احادیث کو جمع کیا وہ کتنی؟ 16,50,000 جو اپنے شیوخ اور اساتذہ سے لیں سند کے ساتھ. اور 16,50,000 احادیث میں جن کو یاد کیا وہ 3,00,000. اور 3,00,000 میں جن کو امام بخاری نے خود حدیث صحیح کے اصول اور شرائط وضع کر کے جن کو احادیث صحیحہ کہا وہ 1,00,000. اور صحیح بخاری کے اندر اس 1,00,000 احادیث میں جن کو جمع کیا اپنی الجامع الصحیح میں، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، ان کے اگر سارے تکرار حذف کر دیے جائیں، کیا تکرار حذف کر دیے جائیں تجرید کے ساتھ بغیر تکرار، ان کی تعداد صرف 2700 ہے. کتنی؟ 2700 احادیث تکرار کو حذف کر کے، ورنہ 7,000 سے زائد ہیں احادیث. کتنی؟ 7,000 سے زائد ہیں، ان میں تکرار آتا ہے. تو اگر تکرار کے ساتھ کل احادیث کو بھی لے لیں تو 1,00,000 صحیح احادیث میں سے 7,000 لی، اور 93,000 احادیث صحیحہ وہ ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں باقی کتب میں پڑھی ہیں. اب وہ بات کہاں گئی کہ حدیث صحیح صرف بخاری میں ہے؟
ایسا کہنے والا اتنا نالائق ہے اور علم حدیث سے اتنا بے خبر ہے کہ امام بخاری خود فرما رہے ہیں بھئی 1,00,000 احادیث صحیحہ مجھے یاد ہیں، اور ان میں سے آپ نے تکرار کے ساتھ مکرر صرف 7,000 لی اور 93,000 احادیث صحیحہ چھوڑ دی جو باقی کتب میں ہیں، اور اگر تکرار حذف کر دیں تو صرف 2,700 ہیں، 2,700 بھی نہیں، 2,600 سے کچھ زائد، 2,700 سے کم۔ میں سب چیزیں تفصیل سے دوں گا۔ تو بولیے جب 2,700 احادیث بغیر تکرار کے صحیح بخاری میں آئیں تو بقایا احادیث صحیحہ عند البخاری جو امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں وہ بچ گئیں 97,700۔ کتنی؟ 97,700 احادیث خود امام بخاری کے اصول، قواعد اور شروط کے مطابق صحیح، جو صحیح بخاری میں نہیں لا سکے کہ وہ طوالت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے۔ پہلے امام احمد بن حنبل کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں نے 10,00,000 احادیث یاد کی۔ کتنی یاد کی؟ پھر ان کی اسانید کو دیکھا اور اسانید کو دیکھ کر کہ صحیح کون سی ہیں، غیر صحیح کون سی ہیں۔ اس زمانے حسن اور صحیح کی تقسیم نہیں ہوتی تھی، صحیح حسن اور ضعیف کی نہیں تھی، صرف صحیح اور ضعیف تھی، صحیح یا غیر صحیح۔ تو فرماتے ہیں کہ 10,00,000 میں سے میں نے 3,00,000 چھوڑ دی، ان کو ساقط کر دیا، ترک کر دیا۔ تو 3,00,000 چھوڑ کے 7,00,000 احادیث بچیں جن کو امام احمد بن حنبل نے قبول کیا، اور جو ان کے معیار صحت پر نہ تھیں وہ 3,00,000 چھوڑ دی، تو 7,00,000 لی۔ ان 7,00,000 میں سے جب اپنا مسند مرتب فرمایا، مسند احمد بن حنبل، تو اس میں کم و بیش 30,000 احادیث لی۔ اب یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں بھائی، 10,00,000 میں سے 3,00,000 کو آپ نے ساقط کیا، وہ ان کے معیار پر ان کی سند پوری نہیں اترتی تھی، ان کی اسانید، تو ان کو پہلے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو 7,00,000 وہ ہوئی جن کو امام احمد بن حنبل نے خود فرمایا کہ میرے نزدیک یہ 7,00,000 احادیث صحیح ہیں۔ یہ آگے میں حوالے دوں گا سب کے، میں آپ کو پورا مضمون، نفس مضمون ابھی سمجھا رہا ہوں، بنیاد رکھ رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا قول آئے گا حوالے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ 7,00,000 احادیث صحیح ہیں میرے نزدیک جو مجھے یاد ہیں۔ اب ان صحیح 7,00,000 احادیث میں سے اگر وہ ساری کی ساری جمع کر دیتے تو ان کا مسند کتاب 70 جلدوں پر چلی جاتی۔ کون پڑھتا؟ تو امام اور محدث ایک ضخامت مقرر کر لیتا ہے اپنے ذہن میں کہ میں نے اتنی موٹی، اتنی بڑی، اتنی جلدوں کی کتاب بنانی، اس میں اتنی احادیث لانی ہے اور اس سے تمام موضوعات کی میں نے تکمیل کرنی ہے۔ پھر وہ چناؤ کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے وہ لے لیتا ہے، اور جو چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو چھوڑی ہیں وہ اس وجہ سے چھوڑی ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، نہیں۔ اب میری بات کو سمجھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں ایک ہی قسم کا عطر 100 شیشیاں پڑی ہیں، عطر گلاب ہے، آپ کی ضرورت ہے، اس میں سے آپ 2 یا 3 لینا چاہتے ہیں۔ ایک طبیب ہے، حکیم ہے، وہ عرق گلاب بناتا ہے سے آتشا 3 مرتبہ آگ دے کر، اور اس کی 1 بوتل اور 10 بوتلیں نکالتا ہے، وہ 10 بوتلیں نکالتا ہے
اور اس میں سے ایک لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے جو نسخہ تیار کرنا ہے اس کے لیے ایک بوتل ہی کافی۔ اب ایک بوتل لے کے 9 چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ان کا معیار اس جیسا نہیں ہے۔ وہ 10 کی 10 بوتلیں ایک ہی معیار کی تھیں، اس نے نکالی، ساروں کو 3 بار آگ دی، 6 ہاتھ شاہ ہیں، مگر اس کی ضرورت ایک بوتل سے پوری ہو گئی، 9 چھوڑ دی، وہ باقی اطباء آئیں گے وہ ان کو بیچ دے گا دکاندار، باقی بوتلیں اوروں کے لیے چھوڑ دی، سب ایک ہی معیار کی ہیں، اس کی ضرورت ایک بوتل سے پوری ہو گئی۔ اس نے کشتہ طلا بنانا تھا تو مثال کے طور پہ اتنا تھوڑا بنانا تھا، اس سے ایک بوتل سے کام چل گیا۔ تو دنیا کی ہر چیز میں ایسے ہوتا ہے بھائی، دنیا کی ہر چیز میں ایک کتاب 1,00,000 نسخے چھپتے ہیں، ایک طبع سے 1,00,000۔ آپ اپنی دکان کے لیے جاتے ہیں، آپ 1000 خرید کے لے آتے ہیں، 500 خرید کے لے آتے ہیں، جو باقی آپ نے چھوڑ دیے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی نسخے خراب ہیں۔ بھائی آپ کی دکان میں اتنی گنجائش ہے رکھنے کی اتنی جگہ ہے کہ 100 نسخوں سے کام چل گیا، باقی آپ نے 900 نسخے چھوڑ دیے، 1000 سے کام چل گیا، 9000 نسخے چھوڑ دیے آپ نے، 99,000 چھوڑ دیے، اگر 1,00,000 چھپے تھے 1,00,000، تو بھائی نسخے سارے ایک جیسے ہیں، مگر آپ کی جگہ آپ کی دکان میں اتنی گنجائش تھی آپ نے لے لیا، تو جو ترک کیا اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ باقی نسخے خراب ہیں، ایک ہی معیار ہے، آپ سمجھ گئے نا۔ سو امام احمد بن حنبل کو ضرورت تھی 30,000 احادیث کی، آپ نے 10,00,000 سے زائد یاد کی، ان میں 3,00,000 ان کے پیمانے پر جو شروط صحت انہوں نے مقرر کی ان پر پوری نہیں اترتی تھی، ان کی اسانید اسناد وہ چھوڑ دی، پہلے ترک کر دی نکال کے، 3,00,000 نکال دی، 7,00,000 کی، اور خود کہا کہ یہ 7,00,000 احادیث میرے نزدیک صحیح ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ ہیں، بولیے، امام بخاری کے اور امام مسلم کے بھی شیخ ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل امام الشیخین ہیں، یعنی بخاری کے بھی شیخ اور مسلم کے بھی شیخ۔ اور پھر وہ جو 7,00,000 انہوں نے شرائط صحت پر پوری اترنے والی رکھ لی، ان میں سے جب کتاب مرتب کی، اس کتاب میں ان کی ضرورت صرف 30,000 تھی، تو 30,000 لے کر پھر 6,70,000 چھوڑ دی۔ جب وہ خود کہہ چکے اپنی زبان سے کہ 7,00,000 احادیث صحیح ہیں میرے نزدیک، تو اب کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ مسند سے باہر جو رہ گئی وہ صحیح نہیں؟ نہ بھئی، ان کی ضرورت 30,000 تھی، لے لی، باقی چھوڑ دی، وہ باقی ائمہ محدثین اپنی کتب میں ان کو لے رہے۔ اور کچھ حدیثیں تکرار کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی حدیث کا متن ہوتا ہے، وہ الگ الگ طرق کے ساتھ آتا ہے، ایک ہی حدیث الگ الگ اسناد کے ساتھ آتی ہے، تو مضمون حدیث کا ایک ہوتا ہے، طرق کئی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایک حدیث کے 10 طرق ہیں، بعض اوقات 50 طرق ہیں، بعض اوقات باختلاف الفاظ یا 1-2 راوی کے اختلاف سے 100 طرق کے ساتھ حدیث آ جاتی ہے، تو اس کو بھی وہ حدیث کے عدد میں شمار کر لیتے ہیں۔ تو اگر کثرت طرق کو بھی سامنے رکھ لیں کہ ایک ہی حدیث کے طرق زیادہ ہیں، تو بھائی تب بھی 7,00,000 میں سے اگر طرق کو بھی کثرت طرق کو الگ نکال دیں تو 1,00,000 2,00,000 تو پھر بھی بن جاتی ہیں صحیح، مگر 30,000 لی۔ اب میں آپ کو کہا تھا، اپنی مثال دیتا ہوں، یہ بڑوں کی باتیں تھیں اور ہم ان کے جوڑوں کی خیرات لینے والے، ان کے جوڑوں کی خیرات لینے والے ہیں۔ اب میں کتاب جامع السنہ میں نے مرتب کی، اس کی لگ بھگ 14 جلدوں کا کام ہو چکا، 20 جلدوں میں اندازاً یہ کتاب مکمل ہوگی۔ میں اس میں 30,000 احادیث کو لے رہا ہوں۔ کتنی؟ لگ بھگ 30,000 احادیث آئیں گی، 25 سے 30,000 کے درمیان آئیں گی انشاءاللہ احادیث۔ اب اس کے لیے میں نے آج تک
3 سے 4 لاکھ احادیث کو کنگالا. کتنا؟ 3 سے 4 لاکھ احادیث کو کھنگالا 25-30 ہزار احادیث نکالنے کے لیے. اب آپ کو سمجھ گئے نا بات؟ تو ہر آدمی، ہر امام، ہر محدث، ہر مصنف، ہر مؤلف، ہر مرتب وہ ایک تعین کر لیتا ہے کہ میں نے اتنا عدد اپنی کتاب حدیث میں لینا ہے. میں نے المنہاج السوی مرتب کی، جو پہلی کتاب میری حدیث میں آئی. اب تو الحمدللہ کوئی 100 سے زائد، کوئی 125 کتب میری صرف حدیث میں آ چکی ہیں، چھپ چکی ہیں. 100 سے زائد، 125 کے قریب چھپ چکی ہیں. تو پہلی کتاب المنہاج السوی آئی، اس میں میں نے 1100 احادیث لی. اس میں 1100 لے لی. پھر اس کے بعد اب مزید اگلی کتاب آ رہی ہے میری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں عقیدہ پر حدیث کی. صرف حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے عقیدہ پر وہ 8 جلدوں میں وہ کم و بیش 10,000 احادیث کا ذخیرہ ہے. صرف شان مصطفیٰ پر، عظمت مصطفیٰ پر. اور یہ تاریخ اسلام کی 1200 سال کی تاریخ حدیث کی عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ پر حدیث کے باب میں، کیا حدیث میں 1200 سال کی تاریخ میں سب سے بڑی جامع اور ضخیم کتاب ہوگی. 1200 سال کی تاریخ میں حدیث میں 10,000 احادیث کا ذخیرہ صرف عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ. تو بھائی ذخیرہ تو اتنا حدیث کا موجود ہے، تو ہر موضوع پر آئیں گی. صحیح بھی آتی ہیں، حسن بھی آئیں گی. جب حدیث ضعاف آئیں گی تو وہ توابع اور شواہد کے ساتھ آئیں گی، وہ حسن کے درجے میں چلی جائیں گی، مقبول ہو جائیں گی. تو یہ بات تو امام بخاری نے جب خود کہہ دیا کہ مجھے 1 لاکھ احادیث فقط صحیح یاد ہیں اور 2 لاکھ علاوہ اس کے غیر صحیح، تو اس صحیح میں سے آپ نے 97,300 کو درج نہیں کیا اور 2,700 کو درج کیا صحیح بخاری میں بغیر تکرار کے. اس کے بعد اب گنجائش رہ گئی کہنے کی کہ میں صرف بخاری کو مانوں گا. بھائی جو صحیح بخاری سے باہر 97,000 احادیث صحیح پڑھی ہیں دیگر کتب حدیث میں، انہیں امام بخاری خود فرما چکے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو گویا ایسا کہنا کہ حدیث صحیح صرف بخاری سے لیں گے باہر سے نہیں، یہ امام بخاری کو ہی جھٹلانا ہے. معاذ خود امام بخاری کو جھٹلانا. اور یہ کام کوئی جاہل ہی کر سکتا ہے، جس کے پاس علم کی ایک رتی برابر بھی علم کی کوئی کا نور ہے، وہ یہ کہ نہیں کہہ سکتا. اور پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے احادیث صحیحہ کا جو ذخیرہ میرے پاس تھا اس میں سے کم میں نے اپنی جامع صحیح میں لیا ہے اور زیادہ چھوڑ دیا ہے. اب یہ امام بخاری کے قول پورے 3 حصے سمجھ گئے نا آپ. اب آسانی سے کتابیں میں کنگوا دوں گا آپ کو. اب کتابیں پڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ جو کچھ میں نے کہا